إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد معزز حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ نے ہماری اصلاح کا مدار ایمان اور تقوی پر رکھا ہے۔ جب ہم ایمان والے ہوں گے، اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے، آخرت پر ایمان لانے والے ہوں گے، آخرت کے حساب و کتاب پر ایمان لانے والے ہوں گے، تو ہم اپنے تمام اقوال اور اعمال کے تئیں فکر مند بھی ہوں گے۔ ہمیں پرواہ نہیں ہوتی عام طور پر کہ ہم کیا بولتے ہیں، کیا کرتے ہیں، کیا ہمارے اوپر لاگو ہے، کن چیزوں سے ہمیں بچنا ہے۔ ان ساری چیزوں کی پرواہ نہ ہونے کی وجہ، بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ جہاں جہاں بھی جس مسئلے میں بھی اللہ تعالی ہمیں نصیحت کرتا ہے، ہمیں ہدایت دیتا ہے، ہمیں وصیت کرتا ہے، تو ہماری ایمان کا حوالہ دیتا ہے، ہمارے ایمان کا حوالہ دیتا ہے کہ تمہارا ایمان ہے تو اس کا یہ تقاضا ہے، تمہارا ایمان ہے تو یہ تمہیں کرنا چاہیے، تمہارا آخرت پر ایمان ہے تو تم ایسا کیوں کرتے ہو، تمہیں تو یہ کرنا چاہیے۔ جیسا کہ بہت مشہور حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، جو شخص بھی آخرت پر اور اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اس کو چاہیے کہ اچھی بات کرے، اچھی بات بولے اپنی زبان سے، نہیں تو چپ رہے۔ اچھی بات کرنے کے لیے کس کا حوالہ دیا؟ اللہ کے ایمان کا۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان تمہارا ہے تو تم اچھی بات کرو، خیر کی بات کرو، مفید بات کرو، نفع کی بات کرو، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کرو، نہیں تو چپ رہو۔ اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کا معنی یہ ہوا کہ آدمی شر کی بات کرتا ہے، فساد کی بات کرتا ہے،
چپ نہیں رہتا، بولتا رہتا ہے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ آدمی اللہ کے اوپر ایمان اور کل آخرت کے حساب و کتاب کے مسئلے میں وہ بہت کمزور ہے۔ اگر ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہم پختہ ہوں عقیدے میں، اور دل کی گہرائیوں میں یہ سچائی اتری ہوئی ہو کہ جو کچھ ہم بولتے ہیں اس کو اللہ کے ذمہ دار فرشتے لکھتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ذمہ دار فرشتے مقرر ہیں، جو کچھ ہم بولتے ہیں لکھتے رہتے ہیں۔ ہم میں کا ہر آدمی دیکھے، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پڑھا لکھا ہو، ان پڑھ ہو، مولوی ہو، غیر مولوی ہو، علماء میں اپنے کو شمار کرتا ہو، غیر علماء میں ہو، مرد ہو، عورت ہو، چھوٹے بڑے ہوں، آپ دیکھیے اپنے طور پر، ہر آدمی اپنے طور پر دیکھے کہ کیا اس بات کا احساس کرتا ہے کہ اچھا بولنا ایمان کی بنیاد پر، یہ ایمان کی نشانی ہے، مومن کی نشانی ہے، یہ اخلاق فاضلہ میں سے ہے، یہ بلند اخلاق میں سے بلند اخلاق۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہتر مومن کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا جس کا اخلاق بلند ہو۔ بلندی اخلاق کی بہت سی چیز، اخلاق کی بلندیاں کہاں کہاں ہیں، کن کن کو بلند اخلاق کہا جاتا ہے؟ ان میں ایک اخلاق کی بلندی بلکہ فاضل اخلاق میں سے یہ ہے، اخلاق فاضلہ میں سے کہ آدمی بات کرے تو لہجہ اس کا اچھا ہو، بات اس کی اچھی ہو، بات مفید ہو، بات کہیں کرتا ہے کسی کی تعریف میں بھی بات کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں بھی حدوں سے نہ بڑھے، اور ایسے ہی اگر کہیں کسی بات کو رد کرنے کی ضرورت ہے تو وہاں بھی حدوں سے نہ بڑھے، تب تو وہ برتتا ہے، تب تو وہ اپنے ایمان کے برتنے والا مانا جاتا ہے۔ ہم اگر کسی کی تعریف میں حدوں سے بڑھ جائیں، کسی پر نکیر کرنے میں حدوں سے بڑھ جائیں، تو یہ دلیل اس بات کی ہوتی ہے کہ آدمی مغلوب ہو گیا، آدمی کمزور پڑ گیا، آدمی اپنے ایمان اور عقیدے میں مطلب ضعیف ہو گیا، اس کا ایمان اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے، اس کا یہ عقیدہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا ہے کہ جو کچھ بولتے ہو وہ لکھا جا رہا ہے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ انسان میدان قیامت میں ایک جملہ بولا ہوگا اور اس کی وجہ سے وہ پکڑ میں آ جائے گا، وہ گرفت میں آ جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اسے پتہ بھی نہیں ہوگا۔ اس سے یہ یاد دہانی مقصود ہے کہ آدمی دیکھے کہ وہ بولتا کیا ہے، دیکھے کہ وہ کہتا کیا ہے، دیکھے کہ وہ لکھتا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ یہ سب جو آزادی ہے زندگی میں، ہمارے بزرگوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے، ہمارے بڑوں کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ کیوں کہا گیا کہ جو آپ کے بزرگ ہیں، آپ کے سامنے آپ کے بزرگ ہیں، ان کی داڑھی، ان کے بال سفید ہو چکے ہیں، عمر ان کی بزرگی کی پہنچ چکی ہے، اگر ان کا احترام اور تعظیم نہیں کرتے تو گویا کہ اللہ کی تعظیم نہیں کرتے۔ کیوں؟ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے۔ اپنے سے بڑوں کی عزت کرنا یہ امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو میری امت کا اپنے سے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، اپنے سے بڑوں کا احترام نہ کرے، ان کی تعظیم، اکرام، ان کے آداب، ان کے لیے جو آداب شریعت کی طرف سے متعین ہیں، مقرر ہیں، ان کو بجا نہ لائے اور اپنے علماء کا حق نہ جانے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کبھی ہم ان چیزوں کو یاد رکھتے ہیں یا یاد رکھتے ہیں، عموماً کبھی یاد کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن عام حالات میں دیکھیے، عام حالات میں ہم پھسل جاتے ہیں، ہم بہک جاتے ہیں، جذبات میں، رجحانات میں، مفادات میں، گروپ بازی کے ماحول میں، جو بھی ہو۔ نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر
اپنے گھر میں کرتے ہیں تو آپ سوچئے کہ یہ بات کتنی اہم ہے. آپ ام المومنین امہات المومنین کو بار بار آپ نے نصیحت اور وصیت کی کہ خبردار اللہ سے ڈرو، یعنی اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو گی تو یہ بات نہیں کرو گی. آپ نے کیسے کیسے موقعوں پر فرمایا. ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہنے کے لیے صرف نہیں ہے، یہ بات نصیحت کے لیے ہے. آپ فرماتے ہیں اے عائشہ ام المومنین عائشہ سے آپ اپنی چہیتی بیوی سے کہتے ہیں جن کی فضیلت جنتی عورتوں میں بہت بڑی ہے. آپ فرماتے ہیں عائشہ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. یہ تمہاری بات اگر دریا کے پانی میں ملا دی جائے جو تم نے اپنی سوتن کو کہی ہے تو دریا کا پانی کھارا ہو جائے، خراب ہو جائے، استعمال کے لائق نہ رہ جائے. اتنا غلط اور اتنا فساد زبان کے غلط استعمال پر پیدا ہوتا ہے. کبھی عام طور پر ہم اندازہ نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے کہ غلط زبان کے استعمال کا فساد کتنا ہے. کتنے فساد ایسے ہیں جو نظر نہیں آتے لیکن دل و دماغ اور سماج میں اس کا اتنا خطرناک اثر ہوتا ہے جو الگ الگ شکل میں ظاہر ہوتا ہے، الگ الگ انداز میں اس کے نتیجے ظاہر ہوتے ہیں. آدمی غور نہیں کرتا اور یہ محرومی توفیق ہوتی ہے کہ آدمی غور نہیں کرتا کہ جو بولتا ہے وہ کتنا فساد کی بات ہوتی ہے. ایک لفظ آدمی بولتا ہے ریکارڈ پر چڑھا لیا جاتا ہے. بہت ساری مثالیں ہیں زبان کے فساد کی کہ آدمی زبان سے بولتا ہے اور وہ بہت بڑا فتنہ بن جاتا ہے. اب بتائیے فتنے اور جھگڑے میں، فساد میں، اس کے غلط نتائج میں اصل رول جو ہے، اصل رول زبان کا ہی ہوتا ہے، زبان کا ہی ہوتا ہے. اسی لیے بڑی اہمیت ہے، بڑی تاکید ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں آپ سوچئے کہ جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا اللہ پر ایمان ہو، جس کا آخرت پر ایمان ہو، اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات کرے، اچھی، یا تو چپ رہے. یعنی جب ہم غلط بات کرتے ہیں، جب ہم غلط زبان استعمال کرتے ہیں تو آپ دیکھیے اس وقت کیا یہ احساس جاتا ہے، کیا یہ احساس ہمارا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ہمیں نصیحت کی ہے. یعنی ہمارے ایمان کا سوال کھڑا ہوتا ہے، ہمارے ایمان کے کمال کا اور درستگی کا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان درست ہے، کیا ایمان ہے بندے کا کہ جو کچھ بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. آپ اپنے محلے میں، اپنے حلقے میں، نیٹ ورک میں دیکھیں گے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب وہ کسی مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ ان کے گھر کے خلاف مسئلہ آ گیا، ان کے اپنے خلاف مسئلہ آ گیا، انہوں نے کسی کو مخالف سمجھ کے رکھا ہے، ان کی طرف سے مسئلہ آ گیا، تو دیندار اور نیک ہونے کے باوجود، سمجھے جانے کے باوجود وہ جیسے اس طرح بفرتے ہیں، اس طرح بولتے ہیں، اس طرح گالی گلوچ پر اترتے ہیں کہ جیسے ایسا لگتا ہے کہ نہیں، اب اس بات کا احساس نہیں رہ گیا کہ یہ زبان جو بولی جا رہی ہے اسے اللہ کے فرشتے نوٹ کر رہے ہیں ہمارے نام اعمال میں. اور یہ بہت بڑا فساد ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی زبان سے یا زبان کی کمائی سے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے. آپ سے جب سوال کیا گیا کہ ہم بولتے ہیں، یہ تلفظ کرتے ہیں، تو کیا یہ بولنا ہمارا زبان سے، کیا یہ اتنا خطرہ ہے، اتنا خطرناک ہے؟ صحابہ نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ لوگوں کی اکثریت اسی زبان کے غلط استعمال اور اسی کے فساد سے ہی تو جہنم میں جائے گی، اسی کی کمائی سے. لیکن عام طور پر کون لحاظ کرتا ہے؟ کون لحاظ کرتا ہے؟ نہ چھوٹے لحاظ کرتے ہیں، نہ بڑے لحاظ کرتے ہیں، نہ اہل علم میں یہ مسئلہ ہے، نہ جماعتوں میں مسئلہ ہے. بات دیکھیے کرنے کی ہوتی ہے. جب ہم کسی کو تنبیہ کرتے ہیں تو ہمارا لہجہ،
ہماری زبان، ہمارا انٹینشن بہت صاف ستھرا ہونا چاہیے، بہت کلیئر ہونا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ دیکھیں گے تو کسی موقع پر ایسی صورتحال بن جاتی تھی کہ ان کے پاس چارہ نہیں ہوتا تھا تنبیہ کے سوا، لیکن دیکھیے زبان کا استعمال کیسی ان کی ہوتی تھی۔ ایک شخص کہتا ہے آپ کہتے ہو حج تمتع سنت ہے، حج تمتع ہم نے کیا ہے، حج تمتع افضل ہے، اور آپ کے والد محترم تو روکتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو دیکھیے غیرت کی بات تو آئی، غیرت تو پیدا ہوگی۔ سنت کے تائید کے بجائے سنت کے خلاف اگر کوئی بات کہیں سے آ گئی تو ایک غیرت مند کو غیرت تو آئے گی، لیکن اس کے باوجود دیکھیے مضبوطی کتنی ہے، استحکام کتنی ہے، بات دماغ اور دل میں ڈال دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسلوب کیسا دیا ہے، کس انداز سے کس لہجے میں بات کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کیا میرے باپ کی اتباع کی جائے گی یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اور تعلیم کی؟ بات نہیں کر سکتا ہے آدمی۔ اگر اپنی جگہ پر سلامتی قلب رکھتا ہو آدمی تو چپ ہو جائے گا۔ چپ کیوں ہو جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف اگر کسی کی کوئی بات آ گئی تو سوال آیا کہ نبی کی سنت کی پیروی ہوگی یا نبی کی سنت کے خلاف کسی کی طرف سے بات آ گئی اس کی پیروی ہوگی۔ جس کا ایمان سلامت ہو، جس کا عقیدہ سلامت ہو، جس کا اسلام سلامت ہو، وہ چپ ہو جائے گا، وہ حجت بازی نہیں کرے گا۔ کیوں حجت بازی نہیں کرے گا؟ کہ اب حجت بازی کے لیے خطرہ ہے کہ وہ شیطان کا شکار نہ ہو جائے۔ اسی لیے جہاں تک ہم رہتے ہیں، جہاں تک ہمارا اپنا حلقہ ہے، ہمارے اپنے گھر سے لے کر کے اپنے ساتھیوں تک، اپنے گروپ تک، اپنے لوگ تک، اپنی عوام تک، ہمارا آپ کا کام یہ ہے کہ ہم نصیحت کریں ایک دوسرے کو، سمجھائیں، ڈرائیں، اللہ کے اوپر ایمان اور تقوی کا حوالہ دیں کہ ایمان اور تقوی کا یہ تقاضا ہے ایک مومن سے کہ وہ فساد کی زبان استعمال نہیں کرے گا، فساد کا قلم استعمال نہیں کرے گا، فساد کہیں بھی سماج میں کسی بھی پلیٹ فارم پر نہیں پھیلائے گا۔ کیوں؟ یہ ایمان کے خلاف ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے، یہ آخرت کے میں جو حساب و کتاب ہوگا، ہمارا نامہ اعمال اور ہمارا دفتر ہمارے کرتوتوں کا جو کھولا جائے گا اس میں یہ ساری چیزیں ریکارڈ ہوں گی، رہیں گی۔ تو یہ جب احساس ہوتا ہے، بندے کو احساس ہوگا تو ایسا نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہ وصف ہے ہمارا، ہم مسلمان ہیں، یہ ہمارا وصف ہے، ہمارے اخلاق کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ کون سا؟ کہ ہم اپنی زبان سے کسی کو ہٹ نہیں کرتے، ہم اپنی زبان سے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے، ہم اپنی زبان سے کسی کا ٹھٹھا نہیں اڑاتے، تان تشنی نہیں کرتے۔ یہ تو کبھی کبھی سود خوری سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن مسلمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ سے پوچھا گیا مسلمانوں میں سب سے افضل کون ہے؟ کون ہے مسلمانوں میں سب سے افضل؟ تو آپ نے فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ اپنے آپ کو پائیں اور محسوس کریں، یہ ہمارا بھائی ہے، یہ ہمارے خلاف زبان غلط استعمال نہیں کر سکتا، اپنا ہاتھ غلط استعمال نہیں کر سکتا۔ آپ بتائیے ہم اپنے سماج میں، اپنے معاشرے میں، اپنے حلقے میں کیا یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی ہے، ہمارے خلاف بدزبانی نہیں کرے گا؟ کھیل تماشا ہو گیا ہے، کھیل، زبانوں کا غلط استعمال ہمارے اپنے سماج میں، ہمارے اپنے محلے میں۔ بعض جگہ دیکھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ ارے آپ فلاں کو نہیں جانتے؟ آپ دیکھتے ہیں ارے وہ جب آدمی بولتا ہے
تو ایسا لگتا ہے کہ اس کی دینداری اور علم کہاں چلا گیا. ایسا لگتا ہے کہ اس کی دینداری اور اس کا علم کہیں بھی اس کو کنٹرول نہیں کرتا، کہیں بھی اس کا ایمان اور اس کا دین اور عقیدہ اس کو کنٹرول نہیں کرتا. اتنا آزاد ہو جاتا ہے آدمی. کیوں آزاد ہو جاتا ہے؟ اسی لیے آزاد ہو جاتا ہے کہ اس وقت اس کو اپنے ایمان کی، اپنے اسلام کے بلند اخلاق کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے، اور نہ اس کی فکر کرتا ہے، نہ یہ دیکھتا ہے کہ اخلاق فاضلہ میں اس کا درجہ کتنا بلند ہے. بہت بلند درجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص مجھے ضمانت دے دے اپنی شرمگاہ کی اور اپنی زبان کی، آپ فرماتے ہیں میں اس کے لیے ضمانت دیتا ہوں جنت کی. ایک جنت کا لالچی مسلمان ہم آپ کیا لالچی ہیں ہم جنت کے؟ ہم پوچھیں اپنے گریبان میں سر ڈال کر کے اور اپنی زبان اور اپنی شرمگاہ کے تعلق سے دیکھیں کہ کیا ہم اس فکر سے اپنی شرمگاہ کا حلال کی جگہ حرام جگہ پر کبھی استعمال کا تصور نہیں کر سکتے، اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ یہ اللہ کے نبی کے بیان کے مطابق ہمارے لیے جنت میں جانے کا بہت بڑا سورس ہے. ایک آدمی جنت کا لالچی ہے، صوم و صلات کا پابند ہے، علم و اخلاق کی باتیں کرتا ہے، لیکن جب زبان کھولتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ کسی کو معاف نہیں کرے گا. آدمی کردار اور کیریکٹر اتنا گرا ہے کہ کوئی پرواہ نہیں اس کو ہے، کوئی پرواہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل مسلمان کون ہے؟ سب سے افضل مسلمان وہ ہے، سب سے افضل مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے مسلمان اور جس کے ہاتھ سے محفوظ ہو. ایک ہی سبق اگر ہم یاد کر لیں ایک خطبے سے کہ ہماری زبان سے اگر ہمارے بھائی، ہماری بہنیں، ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں یہ سوچیں کہ ہماری زبانوں سے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی یہ محفوظ رہیں تو یہ ہمارے اسلام کے بہتر ہونے کی دلیل ہے، ہمارے اسلام کے کمال کی دلیل ہے کہ ہمارا اسلام کتنا بلند ہے اللہ کے نزدیک. اور اگر آدمی کو یہی پرواہ نہ ہو تب تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا آدمی روایتی ہے، کیا آدمی عادتاً بنا ہوا ہے، یعنی غلط عادتوں پر ہے. اچھی عادتوں پر آدمی آ جائے اور جم جائے، فطرت اس کی بن جائے تو کتنی بلند ہے. آپ دیکھیے اپنے سماج میں، آپ اپنے سماج میں، ہم اپنے سماج میں دیکھتے رہتے ہیں، پرکھتے رہتے ہیں، کتنی بڑی آزمائش ہے ہمارے لیے. اور زبانوں کا غلط استعمال کی بہت ساری شکلیں ہیں. غیبت ہے، چغلی ہے، تان تشنی ہے، استہزاء ہے، ٹھٹھا ہے، ایک دوسرے کے خلاف زبان درازی ہے، یعنی حدوں سے بڑھ جانا. تو یہ ساری چیزیں بہت خطرناک ہیں. احساس ہم کم کرتے ہیں، احساس عام طور پر جیسے ختم ہو گیا ہے، یہ صورتحال ہے. ایک آدمی اگر اپنے بڑے کے سامنے اگر بات کرے اور احساس نہ ہو کہ اپنے سے بڑے کا ادب ملحوظ رکھنا یہ دین ہے، اپنے چھوٹے پر شفقت اگر نہ کرتا ہو آدمی، تو یہ سمجھے کہ ہمارے نبی کے طریقے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا یہ طریقہ نہیں ہے. میرے بھائیوں، تو آدمی نہیں بچا پائے گا اپنے آپ کو. اس لیے میں نصیحت کرتا ہوں، اللہ کے نبی نصیحت کیا کرتے تھے. آپ اپنے گھر میں اپنے ساتھیوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ دیکھو اللہ سے ڈرو، زبان کی حفاظت کرو. اللہ تعالیٰ نے ایک عام آدمی کے لیے ہدایت اور نصیحت اور خبر کے طور پر بتا دیا کہ جو کچھ بولتے ہو اسے لکھا جاتا ہے، اسے نوٹ کیا جاتا ہے.
اور آدمی کبھی کبھی بولتا ہے تو ایک بولی اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ نجات بھی بن جاتی ہے، اور ایسے ہی اس کے لیے بہت بڑا ذریعہ ہلاکت بھی بن جاتی ہے۔ اگر آدمی چوکنا رہے تو اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، سنبھال سکتا ہے۔ اور ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے۔ جب آپ سے پوچھا گیا کہ ہم کیسے نجات سے جی سکتے ہیں سماج میں، تو آپ نے فرمایا کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو، نجات رہے گی۔ سماج میں فساد پھیلنے کی بہت بڑی بنیاد یہ زبان ہے، اور زبان درازی۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالی ایمان اور تقوی کی بنیاد پر اپنے قول و عمل کی فکر فرمائے۔ میں کہا کرتا ہوں کہ اتنے فساد جو سماج میں پھیلے ہوئے ہیں، ان میں اصلاح کی جو شکل امید کے مطابق یا امید سے بہت کم بھی تھوڑی امید جو ہو وہ بھی نہیں نظر آتی، تو اس کی اصل وجہ ایمان کی کمزوری ہے، عقیدے کی کمزوری ہے۔ ایمان عقیدہ درست نہیں تو اصلاح آسان نہیں۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے کہ اگر ایمان صحیح نہ ہوتا، اگر ایمان نہ ہوتا تو جب اللہ کا حکم آیا کہ شراب سے بچو، یہ شیطانی عمل ہے، تو لوگ شراب سے دستبردار نہیں ہو جاتے، اپنے گھروں کے مٹکوں کو، شراب کے بھرے ہوئے مٹکوں کو اٹھا کر کے توڑ کے پھینک نہیں دیتے۔ ان کا ایمان تھا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے تو یہ شر ہے، خبیث ہے، ضرر ہے، اس سے ہمیں فوراً دستبردار ہو جانا چاہیے۔ اور اسی لیے میں کہا کرتا ہوں کہ بہت ساری موضوعات پر سماجی معاشرتی جو باتیں ہوتی ہیں فساد کی ہمارے، اور اس میں نتیجے نہیں نظر آتے، تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ ایمان اور عقیدے ہمارے کمزور ہیں۔ یہاں بھی دیکھیے اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں، من کان یؤمن باللہ والیوم الاخر، جس کا ایمان ہے اللہ پر اور آخرت کے اوپر، تو چاہیے اس کو کہ وہ اپنی زبان اچھی زبان استعمال کرے، خیر کے لیے اپنی زبان استعمال کرے، اور نہیں تو چپ رہے۔ تو کہا کہ ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان کا تقاضا ہے۔ اب ایمان ہی کمزور ہو تو زبان درازی اس کے لیے کہاں کوئی مسئلہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جب تک زندہ رکھے، دین پر رکھے، ایمان پر رکھے، اپنے تقوی پر رکھے، اور اخلاق کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ مومن اور مسلمانوں کے جو اخلاقیات ہونے چاہیے، جو اوصاف ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ انہی اوصاف کے ساتھ ہمیں زندہ رہنے کی توفیق دے۔ جب تک زندہ رہیں نبی کی سنت پر، سلف اور صحابہ کے طریقے پر رہیں ہر مسئلے میں، اور جب بھی ہماری موت ہو تو اسی پر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔